چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 جنوری 2023 گمراہ نہ ہونا۔ امت محمدی کے بارے میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے: ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، ابن ماجہ کتاب الفتن، یعنی بے شک میری امت کبھی کسی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ پوری کی پوری امت ہمیشہ ہدایت پر رہے گی، وہ کبھی ضلالت پر جمع نہ ہوگی۔ حالانکہ حدیث کا یہ مطلب نہیں۔ حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ امت محمدی پر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ دوسری امتوں کی طرح ساری امت ضلالت پر مجتمع ہو جائے، بلکہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ ضلالت عام کے باوجود کچھ لوگ ضلالت سے بچے رہیں گے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ اس حدیث میں ایک تاریخی حقیقت کو بتایا گیا ہے، نہ کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدی کی فضیلت کو۔ اصل یہ ہے کہ یہ کوئی فضیلت کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ ایک سادہ فطری حقیقت کا بیان ہے۔ پچھلی امتوں میں عمومی بگاڑ کا سبب یہ تھا کہ ان کا آسمانی متن محفوظ نہ رہا۔ اس بنا پر ان کے یہاں صحیح اور غلط کو جانچنے کا کوئی معیار باقی نہ تھا۔ یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ رہا کہ خدا کی مستند ہدایت کیا ہے، اور کوئی چیز غلط ہے تو کیوں غلط ہے۔ کتاب ہدایت کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت اندھیرے میں بھٹکے ہوئے مسافر کی ہو گئی، مگر امت محمدی اس نوعیت کے بگاڑ سے محفوظ ہے۔ پچھلی امتوں میں کتاب ہدایت کے گم یا غیر محفوظ ہونے کی بنا پر بعد کے زمانے میں دین کو معلوم کرنے کا ذریعہ لوگوں کا عمل یا لوگوں کی اپنی تشریحات ہی باقی رہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ صحیح اور غلط کو پرکھنے کی جو آسمانی یا خدائی کسوٹی ہے وہی موجود نہ رہی۔ مستند ہدایت کے گم ہونے کی وجہ سے لوگ ہدایت سے دور ہو گئے، مگر امت محمدی میں چونکہ کتاب ہدایت اصل حالت میں موجود ہے، اس لیے حق کے طالب اس سے ہدایت معلوم کرتے رہیں گے اور لوگ کبھی عمومی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس حدیث کے الفاظ کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے، یعنی کلمے کے الفاظ میں کچھ ایسی پراسرار فضیلت موجود ہے کہ زبان سے اس کا تلفظ کر لینا ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ تشریح درایت کے نقطہ نظر سے بظاہر قابل فہم معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جنت جیسی قیمتی چیز کسی آدمی کو حقیقی عمل کی بنیاد پر ملنی چاہیے، نہ کہ محض کچھ الفاظ کی لسانی ادائیگی سے۔ اب اگر قرآن خدا نخواستہ محفوظ حالت میں نہ ہو تو ہمارے پاس وہ مستند معیار کرائٹیرین ہی موجود نہ ہوگا جس پر جانچ کر اس کے صحیح یا غلط ہونے کو معلوم کیا جا سکے۔ اب اگر اس نظریے کو قرآن کے معیار پر جانچا جائے تو قرآن میں ہمیں اس کا واضح جواب مل جاتا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے سورۃ المائدہ آیت 85 آیت 83 تا 85 کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن کی اس آیت میں وہی بات کہی گئی ہے جو مذکورہ حدیث میں ہے، یعنی قول پر جنت کا انعام۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ۔ مگر اسی کے ساتھ قرآن کی اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ قول سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد قول معرفت ہے، نہ کہ مجرد قول لسانی۔ اس سے مراد معرفت حق ہے، مما عرفوا من الحق، یعنی یہ بشارت اس انسان کے لیے ہے جس کو سچائی کا گہرا عرفان حاصل ہو۔ یہ عرفان اتنا گہرا تھا کہ اس کے اثر سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ اس نے سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک زندگی کو چھوڑا اور دوسری زندگی کو اختیار کیا۔ کلمے کی گواہی اس کی اندرونی شخصیت میں ایک مکمل انقلاب کا اظہار تھی۔ وہ اس بات کا اعلان تھی کہ کلمے کی دریافت نے اس کو ایک نیا انسان بنا دیا ہے۔ نیت اور قول اور عمل ہر اعتبار سے اب وہ ایک بدلا ہوا انسان ہے، نہ کہ وہ انسان جو کلمے کے اقرار سے پہلے تھا۔ قرآن اگر خدا نخواستہ محفوظ حالت میں نہ ہو تو کلمہ گو کے نظریے کی صحت اور غلطی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ ہوگا، جبکہ قرآن کے محفوظ ہونے کی بنا پر ہم اس حیثیت میں ہیں کہ اس نظریے کی صحت و غلطی کو مستند طور پر جان سکیں۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا کہ پچھلی امتیں مجموعی طور پر گمراہی کا شکار ہو گئیں، جبکہ امت مسلمہ کے لیے محفوظ کتاب الہی اس بات کی ضامن ہے کہ وہ کبھی بھی عمومی گمراہی کا شکار نہ ہو سکے۔ فنش۔ اپریل 2003، پیج نمبر 3 اور 4، الرسالہ۔ جی، یہ آرٹیکل مجھے 1-2 سال پہلے ایسے سوال بہت آتے تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو ہر فرقہ بیان کرتا ہے وہ اس کے لیے دلیلیں بھی پیش کر دیتا ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں وہ چیزیں بالکل الگ ڈھنگ سے بیان ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال یہی ہے کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے، تو اب اس کو تو کوئی بھی فرقے والا حدیث بیان کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے یہ ہے، اور جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس میں گہرائی والی، دریافت والی بات ملتی ہے، اللہ سے ڈر والی ملتی ہے، اور یہ ملتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے وہ پوری شخصیت کا معاملہ ہے، نہ کہ ایک قول کا معاملہ ہے، کہ جنت اس پر ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کیسی شخصیت لے کے گئے۔ تو یہ جو پورا ٹیسٹ ہے موت تک، وہ اسی بات کا ہے کہ الگ الگ سچویشن میں، حالات میں آپ گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکتے ہیں، لیکن دوبارہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ مطلب سوچ وچار کا اللہ نے پورا وقت موقع دیا ہے اپنی شخصیت بنانے کا، تو آپ ایک شخصیت لے کے، دنیا تو یہیں چھوٹ جاتی ہے، جو آپ کی روح جاتی ہے، پرسنالٹی جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے 1 to 1 فیس ہوگا، پھر اللہ طے کرے گا۔ تو یہ قرآن کا ہم کو ملتا ہے۔ سورہ شمس کی آیت ہے کہ اللہ نے جو وہ پہلے 8-9 قسمیں اٹھائی، پھر اس کے بعد جو سب سے مین بات کہی کہ اللہ نے صحیح اور غلط کا وہ دے دیا کہ انسان چاہے اپنی شخصیت صحیح سوچ سے بنائے یا نیگیٹیو بنائے۔ تو اسی طرح پورا قرآن ہم کو گائیڈنس کرتا ہے، لیکن سامنے والے کو ہم جب کہتے ہیں، بتاتے ہیں، تو وہ ہم کو یہ حدیث دکھا دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ تو یہ سوال میرے من میں آتا تھا کہ اتنا کانٹراڈکشن کیوں ہے حدیث میں یا قرآن میں، تو پہلے اتنی نالج نہیں تھی، تو پھر بعد میں جب تھوڑا اور پڑھا تو لگا کہ حدیثوں میں کچھ ادھورا پن ہے۔ وہ جو حدیثوں کو جمع کیا اگر انڈیپینڈنٹلی لے لیں تو یہ تو لوگ نبی کی بات سمجھ کر اس کو عمل کریں گے، جیسا کہ آج ہو گیا ہے، اور یہ تو قرآن کے کمپلیٹلی ہی اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ قرآن ایک شخصیت کی بات کرتا ہے اور یہاں کال پر ہی جنت ہو گئی ہے۔ تو
اور وہیں دوسری مثال جو مولانا نے دی ہے کہ یہ بھی حدیث مس یوزنگ ہے، بہت ہی زیادہ مس یوز ہو سکتا ہے حدیث کا، اور ہوا بھی ہے، مسلمان بھی کر سکتا ہے، اور کوئی اسلام کا جو کرٹکس ہے وہ تو اور بڑے استر پہ کر سکتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس تو کوئی کچھ بچے گا ہی نہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ تو جو پہلی حدیث تھی کہ میری امت گمراہی میں وہ نہیں ہوگی، تو اس سے جو کانسیپٹ نکالا گیا اجماع کا، شاید اسی حدیث کو لے کے کہ جس پر علماء جمع ہو جائے وہ مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر خدا کے برابر علماء کو لے جانا ہے کہ اب 2-4 علماء جمع ہو گئے کسی بات پہ تو وہ خدا کا فیصلہ بن گیا، وہ شریعت بن گئی۔ اب اس کو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلانے کا رائے ہے، اس کو شریعت بتا کے پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ کتنی بار غلط ہوا ہے، اس کی بھی مثال ہے کہ بھارت میں انگریزوں کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا، اب اس کو اگر ہم جانچتے ہیں تو وہ دراصل اسپین والا معاملہ تھا ہی نہیں، وہ تو جو کولونائزیشن تھا اس میں تو وہ لوگ اپنا جو ٹیکنالوجی، اپنا بزنس، ویپار اس کے لیے کر رہے تھے، ان کا مذہبی تو کچھ تھا نہیں۔ اگر مذہبی ہوتا تو آج کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا، ان کے پاس تو گن تھی، کون ان سے فیس کرتا۔ تو یہ علماءوں کے سارا اجماع تھا، یہاں تک کہ ہر فرقے کا بھی، کہ انہوں نے دے دیا، لیکن معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ تو اس معاملے میں وہ پورے کمپلیٹلی غلط ثابت ہوئے، اور مسلمان اور ایسے فتوے دیے کہ ان کے یہاں نوکری نہ کرو، ان کے اسکولز میں نہ جاؤ، ہاسپٹلز میں نہ جاؤ، ان کا پورا کمپلیٹلی بائیکاٹ کروایا، اور اس سے دوسری قومیں فائدہ اٹھائی، اور وہ پہلے پڑ گئی، انہوں نے بزنس اپورچونٹی سب حاصل کر لیا، اور مسلمان بیکورڈ رہ گئے۔ یہ تو خیر دنیاوی لاس تھا، لیکن دینی لاس میں بھی ہم کتنا دیکھتے ہیں کہ یہی ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو ایک کوئی شخص تھے، وہی بات کر رہے تھے، وہ ایک بڑے بھارت کے ہی ایک بڑے فرقے سے ہیں، تو وہ مجھے گنا رہے تھے کہ دیکھو بھارت میں ہم ایٹ لیسٹ 10 کروڑ ہیں، پاکستان میں 8 تو ہوں گے، بنگلہ دیش میں ہو گئے ہم 8-9 ہو گئے، تو 40-50 ہو گئے، اور باقی وہاں بھی ہم 50-60 ہو گئے، تو ہماری سنکھیا زیادہ ہو گئی، تو ہم ہو گئے صحیح فرقہ۔ تو یہ کرائٹیریا تھا ان کا، اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، جتنوں سے بات کرتے ہیں سب کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہی حدیث پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث پر ہی سوال اٹھنے جیسا لگتا ہے کہ تو ہم حدیث کو ڈائریکٹ مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ تو قرآن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سنسیئرٹی نہ ہو تو ہم قرآن کو بھی انڈیویژولی لیں، جیسے وہ دین قائم کرو تو انڈیویژولی لیں تو پھر ساری دنیا پہ ہو جائے گا، لیکن جب پوری آیت دیکھتے ہیں تو ہم کو وہ معلوم چلتا ہے کہ جیسا پچھلے پیغمبروں نے کیا۔ لیکن حدیثوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو مل جاتا ہے ہم کو ایک ہی جگہ، حدیث ملتی نہیں ہے ایک جگہ، اس وجہ سے اس کا بڑے استر پہ مس یوز پاسبل ہے اور ہوا ہے، جس کی وجہ سے دین کی شکل بدلی گئی ہے، بدل چکی ہے۔ سو حدیثیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اس میں اتنی بڑی بڑی وزڈمس ہیں، لیکن یہ جو کانٹراڈکشن ہے، یہ مسئلے میں 1.5 سال سے ہی تھا کہ میں کیا اس میں اپنی رائے قائم کروں اس بارے میں، کہ ہم کو جیسے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ وہی یہودیوں کی نقل جو ایک اور پاپولر تھی ابھی، جو تہواروں پہ دی جاتی ہے کہ تم دوسرے مذہب جو جس کا اختیار کرے گا وہ اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ لیکن جب اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پوری حدیث ہم کو ملتی یہ ہے کہ یہودیوں نے جو بدعتیں ایجاد کر دی تھی، رسول اللہ نے اس کے خلاف، تو ان کی پرسنل زندگی میں اور ان کی اس بات میں ہی کنٹراڈکشن دکھ جاتا ہے کہ رسول اللہ ہر فائدے کی بات کو لے لیتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ کا قول تھا کہ حکمت وہ کھویا ہوا مال ہے مومن کا، جہاں ملے اس کا۔ تو آج کل جتنی بھی وزڈمس آ رہی ہیں وہ تو ہم کو انہی سے آ رہی ہیں، اگر انہی سے ہی ہم نہ لیں تب تو ہمارا تو کچھ اپنا تو کچھ زیادہ ہے نہیں کنٹریبیوشن۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے میرے لیے،
ہمیشہ سے رہا ہے سمجھنا، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا میرے لیے آسان کریں کہ اس کو کیسے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو حدیث ہیں وہ تو دکھاتے ہیں اور صحیح بھی ہوتی ہے، چیک کرتے ہیں، تو اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، میری بات آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آ رہی آ رہی ہاں اس آرٹیکل میں مولانا نے بہت اچھے طریقے سے ڈیویشن کو ایک حدیث کے ٹیکسٹ کو لے کر جو سمجھنے میں جو انحراف آ جاتا ہے، ڈیویشن جو آ جاتا ہے، اس کو اچھی طرح کاؤنٹر کیا ہے مولانا نے۔ آرٹیکل میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت کبھی گمراہی پر یہ نہیں ہوگی، یونائٹ نہیں ہوگی۔ تو بات تو بالکل صحیح ہے، نہیں ہوگی تو کس طرح نہیں ہوگی؟ مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے چونکہ قرآن اور حدیث کو جو ہے سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھا کرائٹیریا علماء نے بنایا ہے مطالعہ کر کے قرآن و حدیث کا، اس کو کہتے ہیں اشتمال جمیع نصوص الکتاب والسنہ، یعنی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس سے ریلیٹڈ سارے قرآن کو دیکھنا، اس کیس کے سلسلے میں سارے قرآن کے اوپر اس کی نظر ہو، اور پھر وہ حدیثوں کو بھی جانتا ہو اس سلسلے میں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دینا۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر اس حدیث کو اگر ہم لے کر یہ کہنے لگیں کہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت ساری آیتوں سے، حدیثوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو کیسے ٹکراتا ہے اس کی میں کچھ مثالیں مجھے یاد آ رہی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے تم سے پہلے کی امتیں جو ہے 72 فرقوں میں بٹی تھی، تم 73 فرقے ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں خود بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ امت بھی جو ہے اگلی امتوں کی طرح بگڑ جائے گی۔ جہاں تک مسلم کمیونٹی کی بات ہے تو مسلم کمیونٹی بھی بگڑ جائے گی، اس حدیث کے اندر ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر ہے، قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اس امت کے اندر بھی جو ہے 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ ایک تو جو ہے آیت میں اس طرح یاد کروں گا اس کو، آیت اس طرح ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو بنایا ہے، فمنہم ظالم لنفسی، ان میں سے بعض جو ہیں ظالم ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، ان میں سے بعض جو ہے درمیانی راستے پر ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے بعض جو ہے بہت ہی ایکسیلنٹ ہے۔ تو خود اس امت کے اندر جو ہے اس طرح کی بات کی پیشن گوئی ہے قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر وہ 73 فرقوں والی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر کہا گیا ہے، ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ لا يستوي الخبيث بالطیب، یعنی آیت اس طرح ہے کہ خبیث چیز جو ہے طیب کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، کبھی بھی اس سے اکویٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ کہ جو ہے خبیث چیز جو ہے میجارٹی میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہے کہ جو ہے
میجارٹی مائنارٹی جو ہے حق کے معاملے میں یہ کرائٹیریا نہیں ہے، یعنی حق کو جو ہے نمبر سے نہیں جانچا جائے گا، کون سی اوپینین رائٹ ہے یا رانگ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو ہے نمبر کتنے ہیں کون سی اوپینین کو ماننے والے۔ ہو سکتا ہے ایک رائے صحیح ہو لیکن اس کا ماننے والا ایک بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک رائے غلط ہو لیکن اس کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اہل شرک اور جو ہے اہل صلیب وغیرہ بڑی تعداد میں ہے توحید کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے چونکہ میجارٹی زیادہ ہے ان باتوں کو ماننے والوں کی تو یہ بات صحیح ہو گئی، تو اس طرح نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے لا تجتمع امتی علی الضلال، یہ کسی اور سینیریو میں ہے، کسی اور اس میں پس منظر میں ہے، تو اس پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہم توجیہ کریں گے، توجیہ کر کے جو ہے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جیسے ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، مثال یہ ہے کہ جو ہے تلفظ کلمہ پر لوگ سمجھتے ہیں جنت ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو جنت، اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ بتانے کے لیے نکلے، بخاری اور مسلم میں ہے یہ روایت۔ راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی تو حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو منع کیا اس سے حضرت عمر نے، وہ نہیں مانے تو جو ہے ان کے سینے پر زور سے گھونسا لگایا اور وہ گر گئے نیچے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ جو ہے ابو ہریرہ کے ساتھ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہے آپ لوگوں کو یہ مت بتائیے، یہ بات مت کہیے لوگوں سے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو لوگ اسی پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، یہی بات کو جو ہے بیسک، اس منیمم بات کو جو ہے نا بیسک بات کے طور پر لے لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عمر سے یہ نہیں کیا، ڈس ایگری نہیں کیا اس مسئلے میں، خاموش ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے تلفظ کلمہ پر جنت کی بات جو ہے صحیح نہیں ہے، خود حضرت عمر نے جو ہے نا اس کو نیگیٹ کیا، اور مولانا جو ہے آیت سے بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مما عرفو من الحق مراد ہے، یعنی جنت جو ہے صرف کسی کو لپ سروس پر نہیں ملے گی بلکہ گہری معرفت اور جو ہے گہری قربانی اور گہری پرسنالٹی بلڈنگ پر ملے گی۔ تو اس طرح مولانا جو ہے لا تجتمع امتی علی الضلال والی بات کو جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر اس حدیث کو لے کر جو ہے اگر اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ تلفظ کلمہ اور فلاں پر جو ہے جنت مل جائے گی تو ان کو اس سے باہر آنا چاہیے اور اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے معاملے میں سیریس بننا چاہیے ان کو، ورنہ جو ہے ایک چھلاوے میں رہیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ڈسپشن میں رہیں گے، اور آخرت میں خدا کے پاس پہنچیں گے تو کچھ ملنے والا تو نہیں ہوگا، اس میں کچھ ملنے والا تو نہیں ہوگا، یعنی ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ کلمے کی لپ سروس پر جنت ملنے والی ہے، لیکن جب آخرت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس پر تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو مولانا یہ بہت اچھا کریکشن کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کا کریکشن مولانا نے جو ہے تجدید دین کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، 10 پوائنٹس جو ہے جو عصر جدید میں کریکشن کے لیے یہ ہے، کریکشن کا سبجیکٹ ہے۔ تو 10 پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ مولانا نے یہی کہا ہے کہ جنت کو جو ہے تلفظ کلمہ کے ساتھ مربوط کر کے سوچا جا رہا ہے، جنت کو جو ہے معرفت کلمہ کے ساتھ مربوط کر کے لینا چاہیے۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مولانا نے جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ غالباً تجدید دین کتاب کے پریفیس میں جو ہے یہی بتایا ہے جو امت مسلمہ کو آج بتانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بہت سارے پوائنٹ وہاں مولانا نے ذکر کیے ہیں، مثلاً یہ بتایا ہے کہ عشق رسول جو ہے، محبت رسول
کے معنی میں سمجھا گیا ہے، حالانکہ محبت رسول کا مطلب ہے اتباع رسول. تو لوگ جو ہے عشق رسول کو یہ سمجھتے ہیں کوئی کام، حالانکہ جو ہے نا قرآن میں اتباع رسول کو کام بتایا گیا ہے. تو یہ کریکشن کی ضرورت ہے. تو 10 پوائنٹ وہاں مولانا نے ذکر کیے ہیں، ہم اس کو پھر کبھی کسی موقع سے ڈسکس کر سکتے ہیں، یا ڈیٹیل میں جو دیکھنا چاہتے ہیں تجدید دین کتاب جو مولانا وحید الدین خان صاحب کی ہے اس کے پریفیس میں دیکھ سکتے ہیں. جی صاحب صاحب. ہاں صاحب صاحب، بات میں کمپلیٹ کر. جی جی. تو اس حدیثوں کو لے کر جو اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں. ہے نا سلوشن. اس کا سلوشن جو ہے یہ بتایا گیا، میں نے بتایا شروع میں کہ علماء کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی آیت یا حدیث کو انڈیویجولی پک کر کے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ہر آیت کو، ہر حدیث کو جو ہے اس کے لیے ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، استقراء کرنا. استقراء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا دیکھنا، اس پورے ڈیٹے کے حساب سے جو ہے اس کو ایکسپلینیشن دینا. جیسے مثلا یہ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کی جو ہے ہر آیت دوسرے کے لیے ایکسپلینیٹری سسٹر یہ ہے، پارٹنر ہے. یعنی ہر آیت ہر دوسری آیت کے لیے جو ہے ایکسپلینیٹری ہے. ہم کسی ایک انڈیویجول آیت کو اٹھا کر جو ہے اس کا ایکسپلینیشن کریں گے تو ہو سکتا غلط ہو، لیکن جیسے مثلا جو ہے اس کی ایک مثال ہم دے سکتے ہیں. مثال یہ ہے کہ جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں یہ کیے گئے، کل کیے گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. تو اب زندہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کے جو ہے دوسری صورتوں میں دیکھیں گے تو جو ہے احیاء عند ربہم، وہ ان کے رب کے پاس زندہ ہے کہا گیا. تو یہاں زندہ ہے کا جو ہے کی جو ایکسپلینیشن مل رہی ہے وہ دوسری آیت میں مل رہی ہے. تو قرآن اور حدیث کی جو ہے بہتر انڈرسٹینڈنگ، کوالٹی انڈرسٹینڈنگ اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم جو ہے پوری باتوں کو لے کر ایک اسٹیٹمنٹ دیں. پوری باتوں کو لے کر جب ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں بناتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے ہاف کوک اسٹیٹمنٹ. پوری طرح جو ہے ایک صحیح اسٹیٹمنٹ، ایک ہیلتھی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے جو ہے یہ بتایا گیا، پہلا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے اشتمال جمیع نصوص الکتاب والسنہ، یعنی کتاب اور سنت کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ہولسٹکلی دیکھا جائے پہلے، پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بنایا جائے. تو اگر ہم جب یہ کہیں گے کہ جو ہے محض تلفظ کلمہ پر جنت ملتی ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بہت ساری جگہ ٹکرائے گا، بہت ساری آیتوں سے، حدیثوں سے ٹکرائے گا. جیسے مثلا جو ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ایمان لایا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ہے تم سے پہلے لوگوں کو جو ہے آزمایا گیا، ایک دم بالکل جو ہے اسکویز کیا گیا ان کو. پھر اس کے بعد جنہوں نے جو ہے اپنے ایمان کو ثابت کیا تو ان کو یہ کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا، ویلکم کیا گیا. تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، قول آمنا پر جو ہے ہم چھوڑ دیں گے ان کو؟ کیا لوگوں نے اس طرح کے ڈسپشن کو پال رکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے.
تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بالکل اس کو ایک سمپل اسٹیٹمنٹ کے معنی میں لے رہے ہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور ایسی بہت ساری حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو یہ کہتی ہے کہ جو ہے صرف لپ سروس پر کچھ نہیں ملنے والا ہے. لپ سروس کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام کے اندر. اسلام کے اندر ہر چیز جو ہے بہت ہی گہری انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرتی ہے، لپ سروس پر، باتوں پر جو ہے بیس نہیں کرتی. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیسے ہم بچیں مس انڈرسٹینڈنگ سے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر جو اسٹیٹمنٹ ہے چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، اس کو ایکسپلین کرنے والا دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے، اسی حدیث کے اندر موجود ہے. ایک حدیث کے اندر اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیا گیا تو اس کا ہیلتھی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، دوسری حدیث اس کو یہ کرتی ہے، یعنی ہم انگریزی میں کہیں گے کروبریٹ کرتی ہے. ہر آیت، ہر حدیث ایک دوسرے کے لیے جو ہے کروبریٹیو ڈیٹا ہے، سپورٹیو ڈیٹا ہے. تو اگر ہم اس کو سپورٹیو ڈیٹا کے طور پر نہیں لیں گے، بس کوئی انڈیویجول اسٹیٹمنٹ کو جو ہے آیت کو یا حدیث کو ایسے ہی اٹھا لیں گے اور اسٹیٹمنٹ دیں گے، تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اپنے آپ میں ہی ایک انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا. تو اس سے بچنے کا وہی طریقہ ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سارے ریلیٹڈ ڈیٹے کو چیک کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیٹمنٹ کو اس پر بیس کیا جائے، نہ کہ جو ہے کوئی فریگمنٹری اپنی اسٹڈی یا ریڈنگ کو لے کر جو ہے کوئی بیان دیا جائے. یہ ہے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے یہ بات آپ کے لیے؟ جی جی، آپ نے اتنا اچھے سے سمجھایا. تو یہ جو آج کل ایکس مسلم کا وہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اسی طرح اہل حدیث بھی جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بخاری کی بات کرتے، تو ان سے میں بحث تو نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی بات کو لے کر کانفیڈنس ہو جاتے کہ ہاں واقعی ایسا لکھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آج کل وہ ایک انگریزی لفظ ہے نا، کولیٹ کرنا، کیا کہتے ہیں؟ سارے ہی ایویڈنس کو دیکھنے کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے نا، کولیٹ کرنا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایک منٹ ابھی بتا. ایک منٹ. یہ سارے ہی علماء کا متفقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو جو ہے آپ انڈیویجولی پک نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے، کولیٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام ڈفرینٹ پلیسز ان آرڈر ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر، ایگزامن اینڈ کمپیئر اٹ. جانچ، تلنا اور ملانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ کولیٹ. Collate. ہاں، کلیٹ. Collate. ملا آپ کو یہ لفظ؟ COLLATE. آپ کو وہ لفظ ملا؟ COLLATE، کولیٹ. جی جی ملا. ہاں، کولیٹ کا مطلب ہوتا یہی جس کو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے مثال دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. تو زندہ ہے کا مطلب کیا؟ تو دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ جو ہے نا وہم احیاء عند ربہم، یہاں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں. سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے.
ہوں، جی یہ تو ہے، لیکن جو ہمارے سب سے پاپولر گروپس ہیں لائک دیوبند ہے، وہ اس چیز کو مانتے، لیکن پھر بھی اہل حدیث کے پاس یہی ترک ہوتا ہے کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہے وہ بھی اسی چیز سے نکلے، تو پھر کون سی جماعت کو ہم مانیں گے کہ وہ ایک جیسے کوئی ایک نیا مسلمان ہے یا پھر نارمل مسلمان ہے، تو وہ کیسے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں رہا، صرف یہ کہ وہ خود ہی علم کے سمندر میں اترے۔ ہوں، ہاں، جیسے جو ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی موبائل لینا ہو تو ہم جو ہے پہلے تو لے لیتے تھے لوگ جا کر، اب تو لوگ جو ہے گوگلنگ کرتے ہیں، گوگلنگ کر کے معلوم کرتے ہیں کہ جو ہے اولڈ کسٹمرز کیا کہہ رہے ہیں، نیچے جو ہے لوگوں کے ریویوز دیکھ کر جو ہے یہ کرتے ہیں۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی بات کو سمجھنے کے لیے محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو سیکر نہیں، خدا کے پاس سیکر نہیں مانے جائیں گے۔ محنت تو کرنا پڑے گا۔ بس آدمی انبائزڈ ہو کر جو ہے آدمی تلاش میں رہے، تو پھر اس سے جو بھی غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گائیڈ کرتا رہے گا اس کو، اگر وہ انبائزڈ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گروپ وائز اب ہمارے پاس زیادہ آپشن نہیں، یا پھر انڈیویژولی ہی ہدایت بچا ہے کہ کوئی انڈیویژولی خود چاہے، اگر گروپ سے جڑے گا تو وہ تو وہی حدیث بیان کرتے، سبھی گروپ یہ کرتے۔ ہاں ہاں بالکل، یعنی جڑے رہے امت کے اندر جتنے بھی گروپ ہیں، یہ دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث وغیرہ، کسی سے بھی آدمی جڑے۔ جڑنے کا مطلب تھوڑی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی گروپ جو ہے صرف ایک پریکٹیکل نیڈ کے لیے ہوتا ہے، بس انسان کے لیے۔ جڑنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی بھی گروپ سے آدمی جڑ لے، لیکن جو ہے کوئی گروپ جو ہے کسی کی بخشش تھوڑی کروائے گا، آدمی کو خود ہی ذاتی اپنے کردار پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ کسی بھی گروپ سے آدمی جڑا رہے، چلتا رہے ان کے ساتھ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے جنت تو جو ہے اس پر ملے گی، ذاتی عمل پر، نہ کہ کسی کے ساتھ جو ہے انتصاب پر۔ وہ جی آیت کے اندر جو بتایا گیا، وَكُلُّكُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر ایک خدا کے پاس جو ہے انڈیویجولی یہ کیا جائے گا، پروڈیوس کیا جائے گا۔ تو انتصاب جو ہے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ جو چیز کام آئے گی وہ انسان کا اپنا ایمان اور اپنا طاقت بھر عمل ہے بس۔ جب یہ قانون ہے کہ کسی بھی مسئلہ نکالیں گے کہ سارا ڈیٹا ہونا چاہیے، تو بھی آج کل جو پورا اسلام دکھتا ہے وہ صرف انہی چیزوں کو لے کر دکھتا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ تم غیروں کی اتباع مت کرو،
پھر تو ان کی پازیٹیو چیزوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں مسلمان. تو اس سے تو بہت لاس ہو گیا ہے. تو ہاں اس میں جو ہے نا وہ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں وہ والی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی کا ریزمبلنس یا ان کا یہ اپنائے گا وہ انہی میں سے. تو اس کا مفہوم لوگوں نے بتایا ہے، حدیثوں کے اندر اس کی تشریح ہے، علماء نے اس کا سارا یہ کیا ہے. آدمی اگر اس کو آج گوگلنگ ہی کر لے تو ساری بات سمجھ میں آئے گی. یعنی تو ہمارے جاوید احمد غامدی نے بہت اچھی اس کی باتیں بتائی ہیں. مثلا سمجھیے انہوں نے کہا کہ سمجھیے دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ہر فوج کا اپنا جھنڈا ہے، اپنا سمبل ہے، اپنی علامتیں ہیں. اب اگر اس فوج کا کوئی آدمی جو ہے اس فوج کا کوئی جھنڈا اٹھا کر اس فوج میں آئے گا تو لوگ ماریں گے ہی اس کو. تو جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص موقع سے یہ بات کہی گئی تھی، شاید حضرت جابر کے والد وغیرہ کا کوئی مسئلہ پیش آیا تھا جو جن کو غیر مسلم سمجھ کر جو ہے غیر مسلم فوج کا حملہ ور سمجھ کے مسلمانوں نے مار دیا تھا، حالانکہ وہ بتاتے رہے کہ یہ میرے والد ہے مت مارو. تو اس طرح کی وہاں پر یہ ہو گئی تھی. تو ہر بات جو ہے اپنی جگہ بالکل موجود ہے، یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈسٹورٹ ہو کے اب جاننے کا موقع باقی نہیں رہا، ایسا نہیں. ساری ہی باتیں وہی ہمارے ہی لٹریچر میں موجود ہے، جو ہمارے پاس ریزرو ڈیٹا جو ہے کتاب اور سنت کا جو تیار کر کے رکھا گیا ہے اس میں ساری ہی باتیں موجود ہے. اب آپ جو ہے پک کرنا سیکھنا ہے، اس میں سے پک کر کے اس کو صحیح جگہ اپلائی کرنا، یہ آپ کا اپنا کام ہے. کیونکہ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ جب اسلام جو ہے گلوبل ریلیجن ہے تو گلوبلی جو ہے ڈفرینٹ کلچر ہوں گے، ڈفرینٹ زبانیں ہوں گی، ڈفرینٹ کھانے ہوں گے، ڈفرینٹ فلا ہوں گے. تو سارا ہی گلوب ہی جو ہے نا اس کے لیے اسلام بھیجا گیا، تو سارے گلوب کے کلچر ہمارے ہی ہو گئے. اب صرف وہ بات جو ہے ممنوع ہوگی جو کسی اس کے اندر کسی ٹائپ کی کراہت ہو، قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے کوئی اس کے اندر برائی پائی جاتی ہو تو ہی وہ جو ہے مکروہ سمجھی جائے گی، چاہے وہ جو ہے عربوں میں ہی کیوں نہ ہو، مسلم نیشنز میں ہی کیوں نہ ہو، مسلم کمیونٹیز میں ہی کیوں نہ ہو. تو اس حدیث کا تعلق جو ہے کچھ خاص باتوں سے ہو سکتا ہے اس طرح کی، تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ حدیث میں. جیسے مثلاً جو ہے دنیا کے ہر مسلمان قوم جو ہے اپنے ہی ریجنل کلچر میں جیتی ہے، جیسے ہندوستان پاکستان کے مسلمان ہیں تو ان کا کلچر بالکل ہی لوکل کلچر ہے. آپ دیکھیں وہ جو پہنتے ہیں، جس ٹائپ کے وہ کپڑے پہنتے ہیں مسلمان کے نام سے، وہ تو جو ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں پہنے جاتے، صرف اسی ریجن میں پہنے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ کپڑا جو ہے یو پی، بہار، راجستھان، پنجاب، سندھ، گجرات کا ہی خاص ہے پوری دنیا کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا کسی خاص مسلمان قوم کا ہے، اس ایریا کے سارے لوگ وہی پہنتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے پوری دنیا کی ہی مسلمان جو کمیونٹیز ہے اپنے لوکل کلچر میں جیتی ہو، تو وہ حدیث ان پر فٹ ہو جائے گی پھر ہر جگہ. خود عربوں کا کلچر جو ہے وہاں جو عرب رہتے ہیں لیبیا میں اور مصر میں، تو بلڈ بائی بلڈ جو ہے نا وہ یہ ہیں کرسچن اور جوس ہیں، تو ان کا کلچر اور عربوں مسلمانوں کا کلچر ایک ہی ہے، تو دونوں ایک ہی کلچر پر رہتے ہیں. تو اب مسلمان وہ چھوڑنا پڑے گا وہ عرب کلچر کو، تو وہ مفہوم نہیں ہے اس کا. بس ایسے ہی جو ہے نا ہمارے لوگوں نے جو ہے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے بے دین ہے، داڑیاں صاف کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسکرٹ پہنتے ہیں، تو جو ہے دین کی طرف لانے کے لیے کسی نے کچھ کہہ دیا اس حدیث کے حوالے سے. باقی وہ کوئی سیریس بات نہیں، چونکہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں. جیسے بنگال ہم لوگ گئے تھے تو علماء کے گھروں میں ہم نے دیکھا
ان کی خواتین جو ہے سر میں سندور بھی ڈالتی ہے اور ماتھے پر ٹیکا بھی لگاتی ہے، اور وہ سلفی اور مدنی علماء ہے، وہ علماء کے گھر ہیں وہ. لیکن جو ہے عورتیں جو ہے ساڑی پہنتی ہے. ساری تو جو ہے ہمارا جو ہے انڈو آرین کلچر ہے. بندی لگانا اور سندور پہننا جو ہے لوکل کلچر ہے. تو آپ جو ویسٹ بنگال وغیرہ اور خود بنگلہ دیش جائیں گے تو جو ہے مسلمان عورتیں بھی سندور لگاتی ہے اور بندیاں لگاتی ہے. اور ساڑی پہننا تو ایک عام بات ہی ہے. ہمارے پاس یہاں دکن میں جو ہے ساری ہی مسلمان عورتیں ساڑی ہی پہنتی ہے شادی کے بعد. تو عملاً تو جو ہے مسلمان جو ہے دوسروں کے کلچر پر ہی ہے ہر جگہ، پوری کمیونٹی، پوری دنیا میں. میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے شروعات میں آتا ہے ہدی للمتقی، کہ جو تقوی والے ہیں انہی کو قرآن سمجھ میں آئے گا، انہی کے لیے ہدایت ہے. لیکن جب یہ حدیث ملتی ہے کہ ہم صرف عربی کے کچھ الفاظ دہرا لیں تو جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ تقوی کی اسپرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے عام لوگوں میں، کہ ہماری جنت تو فکس ہو گئی ہے، اب ہم کو بس کچھ عمل کر دینا ہے. اب ہماری ذمہ داری صرف عمل کی ہے، اور جو خدا سے ڈر والا وہ ختم ہو جاتا ہے، جو کہ اسلام کا سب سے شروعاتی بنیاد ہے. برابر. بالکل صحیح آپ کی بات. چلیے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، فنش کر دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. 10:30. السلام علیکم. السلام. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اپنی شخصیت صحیح سوچ سے بنائے یا نہیں. جہاں تک مسلم کمیونٹی کی بات ہے تو مسلم کمیونٹی بھی بگڑ جائے گی، اس حدیث کے اندر ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہی ہے. پھر اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر ہے